رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انت مقصودی ورضاک مطلوبی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ہماری آج مطالعہ مسیحیت کے حوالے سے چھٹی کلاس ہے، اور چھٹی کلاس کا جو ہمارا موضوع ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہے۔ تو بہت سارے ساتھیوں کو یہ موضوع شاید تھوڑا ایک سطحی قسم کا بھی لگ رہا ہو، لیکن اس موضوع کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عہد نامہ جدید سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ عیسائی یہ باور کراتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا خداوند یسوع مسیح جو دنیا میں آئے تھے، ان کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ وہ صلیب پر اپنی جان قربان دے کے انسانیت کے گناہوں کا فدیہ دیں اور وہ ازلی گناہ معاف کرائیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے دنیا میں پیدا ہوا تھا اور نسل در نسل ان کی اولاد میں منتقل ہو رہا تھا۔ لہذا جو خداوند یسوع مسیح کے صلیب پہ بہنے والے خون کے اوپر ایمان رکھے گا، صرف اسی کی نجات ہوگی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے صرف اسی مقصد کے لیے آئے تھے۔ انجیل نویسوں نے بھی اس مقصد کو باور کرانے کے لیے انجیل میں لکھا ہے کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ ابن آدم اس لیے آیا ہے کہ بھتیروں کے بدلے اپنی جان کو فدیے میں دے۔ تو کرسچن حضرات اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ وہ صلیب کے اوپر اپنی جان قربان کر کے انسانیت کی گناہوں کا کفارہ ادا کر دیں۔ لیکن یہ جو تصور ہے، یہ صلیب کے اوپر جان دے کے انسانیت کو نجات دینا، یہ تصور دراصل بت پرست دیوتاؤں کا تصور ہے، اور مشرک اقوام کے اندر اس طرح کے تصورات عام رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی ایک بتایا تھا ساتھیوں کو، ایک کتاب دا 16 سیویئر کہ دنیا کے اندر 16 ایسے نجات دہندہ آئے تھے جو صلیب کے اوپر جنہوں نے اپنی جان کا کفارہ ادا کر کے انسانیت کو گناہوں سے نجات دی تھی۔ تو انہی دیوتاؤں کی کہانیوں کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوخ کر دیا، اور مقدس پولس نے عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا نقشہ کھینچا کہ جو بت پرستوں کے یہاں پہ پہلے سے ہی مروج تھا، تو لہذا بت پرست جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کرتے چلے گئے۔ دا 16 سیویئر کتاب کا نام ہے، دا 16 سیویئر۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد تھا، عیسیٰ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، یہ جاننا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اس وقت جو تھے یہودیوں کے اوپر کون سے حالات تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو یہودی من حیث القوم تمام کے تمام رومیوں کے غلام تھے، رومی بت پرست تھے۔ تو لیکن یہودی جو تھے وہ تو موحد تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے تھے، ایک معبود حقیقی کی۔ تو پوری کی پوری یہودی قوم کو رومیوں نے غلام بنا رکھا تھا، اور جو ارض مقدس جو فلسطین ہے وہ سارا کا سارا رومیوں کے قبضے میں تھا، اور یہودی بڑے عجیب و غریب حالات سے یہاں پہ دو چار تھے۔ اچھا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی موحد قوم کو بت پرستوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے اور بت پرستوں کے تسلط سے نجات دینے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور وہ بنی اسرائیل کے اندر ہی مبعوث ہوئے۔ بنی اسرائیل کو ہم یہودی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنی تبلیغ کا جتنا بھی کام کیا وہ سارا کا سارا یہودیوں میں کیا۔ وہ خود بھی یہودی تھے، ان کے ساتھی بھی یہودی تھے، تو جن لوگوں میں کام کر رہے تھے وہ تمام کے تمام بھی یہودی تھے۔ تو اس وقت پوری کی پوری یہودی قوم غلام تھی۔ اب جو جیسا کہ ہم نے بھی بتایا کہ جو یہودی تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ماننے والے تھے، جبکہ رومی جو تھے وہ مشرک تھے، بت پرست تھے، دیوتاؤں کے آگے جھکنے والے تھے۔ تو یہ جو وقت تھا یہ خیر اور شر کے ٹکراؤ کا وقت تھا، وہ بہت بڑا ٹکراؤ تھا کہ جب شیطانی طاقتوں نے اس وقت کے اللہ کے ماننے والوں کو
پورا کا پورا مکمل طور پہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے یرغمال بنا رکھا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور اولو العزم من الرسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ اس وقت بھی بنی اسرائیل کے تقریباً یہی حالات تھے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے وقت بنی اسرائیل رومیوں کے غلام تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے وقت بنی اسرائیل مصریوں کے غلام تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو اس غلامی سے نجات دی، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے شرارتیں کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ بچڑا بنا لیا، بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، اللہ کو چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے تورات کو ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے جہاد کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، یعنی سراسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا 40 سال تک بیابا کے اندر پھیلایا اور ان کو ٹھیک ٹھاک سزا دی۔ تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے وہ بھی انہیں اسی جو ہے غلامی سے نکالنے آئے تھے، جس طرح یہ مصر کے اندر غلام تھے تو اب یہ رومیوں کے غلام تھے، تو وہ بھی رومیوں کی غلامی سے ہی ان کو نکالنے کے لیے آئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب اگلی سلائیڈ پر آ جائیے جی۔ عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت مسیح موعود۔ اچھا جی، اب عیسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت یہودیوں کا وعدہ شدہ مسیح جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا یہودی تصور مسیح کے اوپر بھی روشنی ڈالنی پڑے گی۔ یہودی جب تک بابل کی اسیری کے اندر نہیں گئے تھے تو تب تک ان کے اندر مسیح کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن جب یہ لوگ بابل کے اندر سارے کے سارے غلام بن گئے تو اس کے بعد سے پھر یہ عقیدہ پیدا ہونا ان میں شروع ہوا کہ بھائی نبیوں نے ان کو تسلیاں دی کہ تم دل برداشتہ نہیں ہو، انشاءاللہ عنقریب اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بندے کو بھیجے گا جو تمہاری جو ہے نشاط ثانیہ کو بحال کرے گا اور اسرائیل کی کوئی بھی عظمت کو واپس لے کر آئے گا۔ تو ابتدا میں صرف یہ تصور تھا کہ ہاں بھائی ایک شخص آئے گا۔ اچھا، مسیح کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا چنیدہ فرزند۔ تو پھر یہ ہوا کہ یہ لوگ بابل کے اندر غلام تھے، تو بابل کے اوپر جو ہے ایرانیوں نے حملہ کر دیا، فارسیوں نے۔ تو اس وقت فارس کا بادشاہ جو تھا وہ خورس بادشاہ تھا۔ تو خورس بادشاہ نے جو ہے وہ بابل پہ قبضہ کر لیا، اور بابلیوں نے جو یہودیوں کو غلام بنا رکھا تھا، تو خورس نے ان کو جانے کی اجازت دے دی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ یروشلم واپس چلے جائیں اور اپنا ہیکل بھی بنا لیں۔ تو یعنی اس نے بڑا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔ تو یہودیوں نے خورس بادشاہ کو المسیح تسلیم کر لیا۔ اچھا، اب یہ جو مسیح موعود کا جو تصور تھا وہ تھا کہ وہ جو مسیح موعود آئے گا وہ بنی اسرائیل کے اندر سے ہی ہوگا، لیکن خورس جو تھا یہ تو غیر اسرائیلی تھا، غیر یہودی تھا، لیکن اس کے باوجود جب اس نے یہودیوں کو رومیوں کی غلامی سے نجات دے دی تو یہودیوں نے اس کو اپنا مسیح موعود مان لیا۔ اور آج بھی یہودی جو ہے وہ فارسیوں کے لیے بڑا جو ہے نا نرم گوشہ اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ تو تبھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں اسرائیل کے بعد جو سب سے زیادہ جو دنیا میں یہودی آباد ہیں وہ فارسی سلطنت کے اندر آباد ہیں آج بھی۔ سب کو پتا ہے فارسی سلطنت کون سی ہے جو آج کے پجاری رہے ہیں، اور تو آج بھی جو ہے تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ یہودیوں نے خورس کو اپنا مسیح تصور کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی پھر یہ یونانیوں کی غلامیوں میں چلے گئے۔ 333 قبل مسیح کے اندر جو ہے سکندر اعظم نے فارسیوں کی یروشلم فارسیوں کے بڑے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا، تو یروشلم بھی جو ہے وہ فارسیوں کی عملداری میں تھا۔ تو پھر یہ پورا کا پورا فلسطین کا علاقہ جو تھا یہ سکندر اعظم کے قبضے میں چلا گیا۔ اچھا، کچھ وقت کے بعد سکندر اعظم کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بعد یہ علاقہ اس کے جرنیلوں کے اندر پڑ گیا۔ تو پھر فلسطین کے اوپر جو شام کے اندر سلوسی حکمران تھے اور مصر کے اوپر جو تھے وہ شام کے اوپر سلوسی حکمران تھے اور مصر کے اوپر نام ذہن میں نہیں آ رہا۔ بہرحال سکندر اعظم کے جرنیلوں کے اندر یہ علاقہ تقسیم ہو گیا۔ تو پھر یہاں پہ
جو ہے یونانیوں کی رسہ کشی ہی رہی، لیکن یہودی پھر کئی صدیوں تک ان کے غلام، یونانیوں کے غلام رہے۔ لیکن یونانیوں کی غلامی کے اندر یہ ان کو تھوڑا ریلیف یہ ملا کہ یونانیوں نے ان کو اس قدر تنگ نہیں کیا جتنا ان کو بابلیوں نے تنگ کیا تھا، تو یہ اس دور کے اندر یہ سکون سے رہے، اور جو انہوں نے تورات کا ترجمہ بھی کر لیا جو ہے وہ یونانی زبان کے اندر، جو سیپٹوجینٹ کے نام سے کہلاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ یونانیوں کا ایک بادشاہ تھا انتاکس ایپیفینس چہارم، تو یہ جو تھا یہ بڑا متشدد بادشاہ تھا اور یہ یہودیوں کو بڑا سخت ناپسند کرتا تھا۔ تو اس نے 167 یا 166 قبل مسیح کے اندر اس نے یہودیوں کے جو ہیکل تھا اس کے اندر اس نے زیوس دیوتا کا مجسمہ رکھوایا اور یہودیوں کے اوپر بہت ساری اس نے پابندیاں لگا دی۔ تو جب ہیکل میں اس نے بت پرستی کو رواج دیا تو یہودیوں نے بغاوت کر دی، اور یہودا مقابی جو تھا اس نے ان کے خلاف جو ہے لڑائی کا آغاز شروع کر دیا، اور کچھ ہی وقت کے بعد اس نے ان کو مار بھگایا اور یہودیوں کی سلطنت کو اس نے قائم کر دیا، جو مقابلوں کی سلطنت قائم ہوئی، جو 1 صدی تک کم از کم جاری رہی۔ تو جب ہیکل بحال ہو گیا تو یہودیوں نے اس کی یاد میں عید حنوکا کو منانا شروع کر دیا۔ تو یہ سارا المسیح کی آمد کا تصور تھا کہ یہ غلامی در غلامی کے اندر رہے، لیکن اس کے باوجود ان کو امید تھی کہ ایک المسیح آئے گا جو ہماری سلطنت کو بحال کرے گا۔ تو یعنی دوسرے لفظوں میں المسیح جو تھا وہ یہودیوں کا بادشاہ تھا، اور انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب یہودی پیلاطوس کے سامنے یسوع کو پیش کرتے ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کو دعویٰ کرتے ہوئے پایا کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے۔ تو خود کو المسیح کہنا وہ یہودیوں کا بادشاہ ہی کہنا تھا، کیونکہ المسیح نے آ کے بادشاہت کو ہی تو بحال کرنا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اسرائیل کی اسی سلطنت کو بحال کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب ان کی اسٹریٹجی کیا تھی اس حوالے سے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بھی آگے چل کر بات کریں گے۔ تو اب یہ سارا سیناریو ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ اس وقت کے جو تھے یہودی پورے کے پورے رومیوں کے غلام تھے، اور رومی ایجنٹ جگہ جگہ موجود تھے۔ سب ایسا بھی نہیں تھا کہ صرف یہودیوں کو انتظار تھا کہ مسیح آئے گا اور سب کچھ ٹھیک کرے گا، بلکہ بہت سارے لوگوں نے انفرادی طور پر کوششیں بھی کی، جیسے یہودا مقابی جو تھا جس کے بارے میں بھی ہم نے بتایا کہ اس نے کوشش کی، اس نے اپنی سلطنت قائم کر لی، لیکن جب یہودا مقابی کو انہوں نے اوور کم کر لیا اور دوبارہ جو ہے وہ سارے علاقے کے اوپر قابض ہو گئے، تو یہودا مقابی کے بعد پھر مختلف لوگوں نے اسٹرگل کرنا شروع کر دی۔ جیسے انجیل کے اندر یہودا گلیلی کا ہمیں ملتا ہے کہ اس نے جو ہے ٹیکس دینے کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کر دیا تھا، اور عرصے تک وہ رومیوں کے خلاف رہا۔ تو پچھلے سیشن میں بھی ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ 13-14 دستیاب ذرائع سے جو ہمیں 13-14 ایسے افراد کا ثبوت ملتا ہے جو رومیوں سے عرصہ دراز تک لڑتے رہے اور انہوں نے المسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو المسیح ہونے کا دعویٰ جو تھا وہ سراسر ایک بادشاہ ہونے کا دعویٰ تھا، اور جس نے بھی المسیح کا دعویٰ کیا یعنی اعلان کیا المسیح ہونے کا، تو رومیوں نے اس کے خلاف جو ہے عسکری کارروائی کی، اپنی فوجوں کی چڑھائی کر دی اور اس کو اس کے پیروکاروں کو بری طرح سے قتل کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جو تھے اللہ کے نبی تھے، سچے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے مسیح تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس معاملے میں بہت محتاط، انہوں نے جو ہے اپنا ایک جو تھا وہ پالیسی بنائی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں پر بھی یہ بات ظاہر نہیں کی کہ میں المسیح ہوں۔ وہ انجیل کے اندر ایک جگہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو المسیح ڈکلیئر نہیں کیا، حتیٰ کہ ہم یوحنا کی انجیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی آ کے عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے، لیکن اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام صاف الفاظ کے اندر جو ہے خود کو المسیح ڈکلیئر نہیں کرتے۔ پورے عہد نامہ جدید کے اندر ہم چاروں اناجیل اربعہ پڑھ لیں تو اس کے اندر صرف ایک مقام کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی اس ہستے چھپتے جو منصب ہے اور اپنا جو راز ہے المسیح ہونے کا اس کو واضح کرتے ہیں، وہ بھی ایک سامری عورت کے اوپر،
جب کنویں کے اوپر ایک سامری عورت سے ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ سامری عورت کہتی ہے کہ المسیح آنے والا تھا، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام صاف صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں۔ یہ بھی ایک پرسنل گفتگو تھی، یعنی وہ بھی صرف ایک عورت کے سامنے اس راز کو ظاہر کرتے ہیں، باقی پورے عہد نامہ جدید میں کہیں پر بھی وہ المسیح نہیں کہتے۔ تو یہ ان کی ایک کمال احتیاط تھی جس کی وجہ سے ان کی تحریک ایک کافی وقت تک جاری رہی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں پر بھی المسیح ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، تو یہی وجہ تھی کہ یہودیوں کو بھی انہیں گرفتار کرنے کا موقع نہیں مل سکا، اور رومیوں کو بھی یہ موقع نہیں مل سکا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کریں۔ اچھا، اب مسیحی حضرات نے جو ہے جو یہودیوں کا المسیح تھا اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کا تصور قائم کر دیا کہ المسیح جو آئے گا وہ اسرائیل کو گناہوں سے نجات دلائے گا۔ تو یہ تو یہودیوں کا تصور تھا ہی نہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ گناہوں سے گرفتار ہوگا۔ یقیناً بنی اسرائیل جو تھے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ روحانی گناہوں کے اندر مبتلا تھے، اس میں انکار نہیں ہے، لیکن مسیح نے آ کے ان کو ازلی گناہ سے کم از کم نجات نہیں دینی تھی۔ ازلی گناہ کا عقیدہ یہودیوں کے اندر نہ کبھی تھا اور نہ ہی یہودی کبھی اس سے واقف تھے۔ یہ ازلی گناہ کا عقیدہ جو ہے مقدس پولس نے تراشا اور اس نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے پیش کر دیا کہ یسوع جو آئے تھے وہ اسی ازلی گناہ کو جو ہے معاف کرانے کے لیے آئے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے تھے وہ در حقیقت اسرائیلی سلطنت کو بحال کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگلی سلائڈ پہ آ جائیے جی۔ خدا کی بادشاہت، توبہ کرو کہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ متی کی انجیل 4 باب 70 ورس۔ اچھا، اب انجیل کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام منادی کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں جگہ جگہ وہ خدا کی بادشاہت کی یا آسمان کی بادشاہت کی منادی کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ خدا اور آسمان، یہ عیسائی یہودی مذہب کے اندر خدا کا نام لینا منع تھا، کیونکہ احکام عشرہ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ مت لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتے ہیں وہ سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہودی خدا کی جگہ جو ہے وہ آسمان کا لفظ بھی لیتے تھے۔ یہ بات حائم مقابی نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھی ہے، جیسس دی فریسی میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی بات فرماتے تھے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ کچھ باتیں ہمارے سمجھنے کی ہیں۔ جب بنی اسرائیل بابل کی اسیری کے اندر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ان کے اندر مبعوث فرمایا، تو نبیوں نے ان سے توبہ کروائی کہ تم اپنی بدعمالیوں پہ توبہ کرو، تمہیں اتنی سزا جو مل رہی ہے اب تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس غلامی سے نجات دے دے گا۔ تو بابل کی اسیری میں جب یہودیوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے فورس بادشاہ کے ذریعے ان کو غلامی سے نجات دے دی۔ تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کو یہی بات کہہ رہے تھے کہ بھائی تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے یا خدا کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے بھی آپ کے سامنے بات رکھی کہ یہودیہ کا جو علاقہ تھا یا فلسطین کا تمام علاقہ جو تھا وہ رومیوں کے قبضے میں تھا، تو اور رومیوں کے ایجنٹ جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے، وہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ مختلف قسم کی یہودی حریت پسند تحریکیں جاری تھی، تو لہٰذا ایسے کے اندر اس بات کو دھڑنے سے کہنا کہ بھائی توبہ کرو کہ رومیوں کے جانے کا وقت آ گیا ہے اور اسرائیل کے قیام کا وقت آ گیا ہے، تو یہ کھلا کھلا حکومت سے بغاوت کا اعلان تھا۔ تو لہٰذا رومی جو تھے وہ بت پرست تھے اور وہ یہودی اصطلاحات سے، وہ یہودی نوشتوں سے ان کو کوئی واقفیت نہیں تھی۔ تو اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو مرادی رکھی وہ کوڈ ورڈز کے اندر رکھی، اور انجیل کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہ تمثیلوں کے اندر کلام کیا کرتے تھے۔ تو دراصل وہ جو تمثیلیں تھیں وہ یہودی تو آسانی سے سمجھ جایا کرتے تھے، رومیوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام جو فرما رہے ہیں
کہ توبہ کرو آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی، تو اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ بھائی رومیوں کے جانے کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ اب آسمان کی بادشاہت سے دو باتیں مراد ہیں، تو وہ دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ آسمان کی بادشاہت سے مراد یہ ہے کہ تورات کے احکام کو زمین کے اوپر زندہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور ایک معنی تو اس کے یہ ہو سکتے ہیں، دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اب رومی چلے جائیں گے اور زمین کے اوپر خدا کے لوگوں کی جو ہے حکومت قائم ہوگی۔ یہ جیکب نیوزنیر ایک بڑے مشہور عالم ہیں، ان کی کتاب کا ہم نے پچھلے دنوں بھی ایک کوٹیشن پیش کیا تھا آپ کے سامنے۔ تو وہ اپنی کتاب جوڈازم ایٹ دا بگننگ آف کرسچینٹی، اس کے اندر انہوں نے خدا کی بادشاہت کے دونوں معنی نقل کیے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اسرائیل کے اندر یہی بات رکھ رہے تھے، ان کے اندر منادی کر رہے تھے کہ بھائی تم توبہ کرو، جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ جو ہے رومیوں کے جانے کا وقت قریب آ گیا، کیونکہ اگر تم توبہ کرو گے اور اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو یہ رومی بھاگ جائیں گے، اور جو ہے زمین کے اوپر دوبارہ سے تورات کی حکومت، اسرائیل کی حکومت دوبارہ سے قائم ہو جائے گی۔ اچھا، اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کے نزدیک جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اور انہوں نے توبہ بھی کی، اور انہوں نے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان کی تحریک کے اندر شامل ہو گئے۔ اب یہ جو بات تھی خدا کی بادشاہت کی، یہ یہودی تو صاف صاف سمجھ رہے تھے کہ بھائی اس سے مراد کیا ہے، لیکن رومی نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو یہی بات ہمارے مسیحی دوستوں نے بھی اس کے بڑے غلط مطلب نکالے ہیں۔ جو دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تو وہ بھی جو ہے خدا کی زمین پہ خدا کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ کے جتنے بھی نبی جو اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، وہ سارے اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجیے، ان کو تورات دی تو انہوں نے تورات کو عملاً نافذ بھی کیا، ہے نا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی تورات کو دوبارہ دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے، زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ جو ہے ان کا مشن کامیاب رہا یا ناکام رہا، اس کے اوپر بھی ہم آخر کے اندر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ لیکن نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر عملاً خدا کی بادشاہت کو قائم کر کے دکھایا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ تھا کہ انہوں نے صرف عرصہ 23 سال کے اندر، جس کے اندر صرف چند سو لوگوں کا خون بہا، یعنی چند سو شریروں کو ختم کرنے کے بعد جو ہے جو اسلامی حکومت جب قائم ہوئی تو لوگوں کو ایسا چین و سکون ملا جو ان کو کبھی بھی نہیں ملا تھا، کیونکہ عرب کا جو علاقہ تھا وہ بڑا شورش زدہ علاقہ تھا، اور بالکل ہی جو ہے عجیب و غریب وہاں کے حالات تھے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ بعثت ہوئی۔ تو ایسے ہی حالات تھے وہ فلسطین کے بھی تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا کے اندر آسمان کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے، یعنی جب اللہ کی زمین ہے تو یہاں پہ اللہ کا نظام چلے گا، یہاں پہ رومی بت پرستوں کا نظام نہیں چلے گا۔ اس حوالے سے ہمیں انجیل کے اندر بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب یہودی آ کے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ ٹیکس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ سکہ لے کر آتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ زمین اللہ کی ہے، اللہ نے سب کچھ بنایا، تمام چیزیں اللہ کی ہیں، یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عاریتاً دی ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو صرف اللہ کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے واپس لے لے گا۔ اب جب رومی آئے تو رومیوں نے ان کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے ٹیکس لگا دیے۔ اب یہودی ہر سال 10% اپنی فصلوں کا 10% حصہ ہیکل کو دیا کرتے تھے، جس کو داہیکی کہا جاتا تھا۔ تو اب رومیوں نے کہا کہ بھائی تم ہیکل کو 10% نہیں دو گے، تم 10% ہمیں دو گے۔ تو اب یہ بات یہودیوں کے لیے بالکل ناقابل برداشت تھی، کیونکہ تورات کے سراسر خلاف تھا۔ تو یہودا گلیلی نے اسی بات کے اوپر تو فساد کیا تھا کہ ہم رومیوں کو کیوں دیں گے ٹیکس،
تو عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی یہودی یہ سوال کر رہے تھے کہ بھائی آپ ٹیکس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو ہیکل کا ہے وہ ہیکل کو دو، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو. تو اب انہوں نے یہ بات کہہ کر بات ہی ختم کر دی. جو اعتراض کرنے والے تھے ان کا منہ ہی بند ہو گیا اس بات سے. کیونکہ اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے کہ بھائی تم صرف خدا کو دو، تو وہ یہ کہتے کہ بھائی دیکھو یہ جو ہے کیسر کو جو ہے نا ٹیکس دینے سے منع کر رہا ہے، یہ وہی کام کر رہا ہے جو یہودا گلیلی نے کیا تھا، اور یہ جو ہے لوگوں کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں. تو وہ یہ الزام لگاتے. اگر وہ یہ کہتے کہ بھائی تم کیسر کو ٹیکس دو تو یہ خلاف تورات بات بھی ہوتی، اور یہودی پھر کہتے کہ بھائی دیکھو یہ شریعت کے خلاف تمہیں تعلیم دے رہا ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے نا سچا استاد نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے نہایت حکیمانہ انداز سے جواب دیا کہ بھائی جو ہیکل کا ہے وہ ہیکل کو دو، یعنی سب کچھ تو ہے ہی خدا کا، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، جو ہیکل کا ہے وہ، اور جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو. تو سب کچھ تو ہے ہی خدا کا. یہودی تو مانتے ہی یہ تھے کہ سب کچھ خدا کا ہے، تو لہٰذا سب کچھ تو ہم نے دینا ہی خدا کو ہے. اور کیسر کو کیا دینا ہے؟ کیسر کو ہم نے دینی ہے تلوار، کیونکہ کیسر کا کچھ ہے نہیں، وہ زبردستی لے رہا ہے، تو تم اس کو جو ہے نا تلوار دو، اس کے خلاف جہاد کرو. اب عیسائیوں نے اس کا بہت عجیب و غریب مطلب مراد لیا ہے. تو اسی ورس کو بنیاد بنا کے اب آپ یہ دیکھیں جب مس انٹرپریٹیشن ہوتی ہے نا تو اس کے کتنے بھیانک نتیجے نکلتے ہیں. یورپ کے اندر جب حکومت کو مذہب کو جب حکومت سے جدا کیا نا تو اس کی بنیاد بھی اسی آیت کو بنایا گیا کہ بھائی کیسر کا جو دینا ہے وہ کیسر کو دو، ہیکل کو دینا ہے وہ ہیکل کو دو. یعنی مذہب الگ ہے اور ریاست الگ ہے. تو آج جو ہے یہ کہہ کے انہوں نے جو ہے ریاست کو مذہب سے الگ کر دیا. اب یہ باتیں، اب یہی چیز ہمارے یہاں پر بھی آ گئی ہے کہ ہمارے بھی بہت سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو دراصل یہ ایک سیکولر جملہ ہے، اور اس کی جو بائبل کی اس ورس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ جب سیکولر پیراڈائم کے اندر کی گئی تو اس کی میننگ ہی چینج ہو گئی، مطالب چینج ہو گئے، تو اس کے نتائج بھی چینج ہو گئے. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے مذہب کو ریاست سے ہی الگ کر دیا. وگرنہ جو ہے آج تک دنیا میں جتنی بھی ریاستیں قائم ہوئی ہیں نا وہ کسی نہ کسی مذہب کے تحت ہی قائم ہوئی ہیں. اور یہ بات کہنا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ خود بات اپنے ذات کے اندر ایک مذہب کی حیثیت رکھتی ہے. تو بہرحال یہ تو خیر ایک اضافی بات چلی گئی. تو امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ خدا کی بادشاہت سے کیا مراد ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے سے لوگوں کو واضح کر دیا کہ بھائی کیسر کا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے نا. اور وہ اسی خدا کی حاکمیت کو، اسی خدا کی بادشاہت کو زمین پر قائم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے. اچھا جی، اگلی سلائڈ پہ آ جائیے بھائی. عبداللہ غازی صاحب، اس کلاس کو ختم کرتے ہیں، اگلی کلاس شروع کرتے ہیں کیونکہ 1 منٹ باقی ہے اس کا نا. تو انشاءاللہ اس کے اندر اگلی سلائڈ کی طرف آ جائیں گے. چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے جی. ٹھیک ہے جی، سلائڈ پر آ جائیے. عیسیٰ علیہ السلام اور رومی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع مسیح اور رومی. اب جب ہم عہد نامہ جدید کا یا اناجیل اربع کا یا چاروں انجیلوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا تو اس کے اندر رومیوں کا ذکر کوئی ایسی خاص شدت کے ساتھ نہیں کیا گیا. یعنی اگر آپ عہد نامہ جدید اب آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ اس کے اندر رومی بھی ہیں. یعنی انجیل نبیوں نے اتنی چالاکی کے ساتھ سارے معاملات کو لکھا ہے کہ ایک قاری کو پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت عہد نامہ جدید کے اندر رومی بھی موجود تھے. یعنی وہ یہ دکھاتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ کشتیاں چل رہی ہیں، لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، چین کی بانسری بج رہی ہے، لوگ بڑے سکون سے رہ رہے ہیں. تو ایسا بالکل ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہاں پر بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات تھے اور آئے روز بغاوتیں ہو رہی تھیں. اور جو ہے رومیوں کو موقع ملتا تھا تو وہ یہودیوں کو قتل کرتے تھے، اور یہودیوں کو موقع ملتا تھا تو وہ یہودیوں کو قتل کرتے تھے. اچھا، اب مسئلہ یہ تھا کہ ایسا کیوں ہے،
انجیل کے اندر رومیوں کا سارا جو ذکر ہی مٹا دیا گیا ہے، وہ اس لیے مٹا دیا گیا ہے کہ جب 70 عیسوی کے اندر، اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں۔ 70 عیسوی کے اندر یہودیوں کا ہیکل ہو گیا تباہ، تو اس کے بعد پھر انجیلیں لکھی جانا شروع ہوئی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کرسچینٹی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، وہ دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک جو تھا وہ پولوس کے پیروکار تھے، اور دوسرے جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، جو کہ خالصتاً یہودی تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ رومی جو تھے وہ یہودیوں سے شدید نفرت کرتے تھے، اور ان کو ان کا وجود تک برداشت نہیں تھا۔ کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو تھے وہ بھی جیوش کرسچن کہلاتے تھے، یا جیوش نیزرین کہلاتے تھے، جو ایک یہودیوں کا ہی فرقہ تھا۔ تو اب ان لوگوں کی وجہ سے جو روم کے اندر جو پولوس کے جو ماننے والے تھے، جو پولوسی عیسائی تھے، وہ بڑے سخت پریشان تھے، کیونکہ رومی جو ہے وہ پھر ان کو بھی جو ہے وہ پریشان کرتے تھے یہودیوں کی وجہ سے۔ اور ناصری جو تھے وہ بھی جو ہے رومیوں کے خلاف ایک تحریک تھی، تو ناصری کی وجہ سے پولوس کے ساتھیوں کو روم میں بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا، اور ان پہ مختلف الزامات لگائے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ جب روم کے جو دارالخلافہ کو آگ لگی تھی، تو نیرو بادشاہ جو تھا روم کا، اس نے یہی الزام لگایا تھا کہ یہ ان پولوسیوں نے، مسیح کرسچن نے جو ہے روم کو آگ لگائی ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ رومی حکومت کے دشمن ہیں، اور ملک سے جو ہے بادشاہ کی حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے ماحول کے اندر اگر کوئی رومیوں کے خلاف مسیحی کرسچن کوئی بات کرتا کہ بھئی رومیوں نے ہمارے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا کیا، یا خدا بند یسوع مسیح کے ساتھ ایسا کیا، یا خدا بند یسوع مسیح جو تھے وہ خود رومیوں کے خلاف تھے، تو اگر کوئی ایسی بات کرتا تو پھر رومی اس کو چھوڑتے، رومی تو جو ہے اس کی ٹکا پوٹی کرتے تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے جو ہے یہ عقیدہ گھڑ لیا تاکہ اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ انہوں نے عقیدہ گھڑا کہ بھئی یسوع کی جو موت تھی، یسوع کی جو منادی تھی نا، وہ ایک، یسوع جو آئے تھے وہ ایک ازلی گناہ کی وجہ سے آئے تھے، کہ وہ لوگوں کو آگے ازلی گناہ سے نجات دے دیں، اور ازلی گناہ سے نجات دینے کے لیے انہوں نے خود کو صلیب کے اوپر جو ہے وہ اپنی جان قربان کر دی۔ یسوع تو جو تھے وہ رومیوں کے ہمدرد تھے، اور بہت سارے رومی جو تھے وہ یسوع مسیح کے اوپر ایمان بھی لے کر آئے تھے، جیسا کہ انجیل کے اندر، انجیل متی کے اندر ایک صوبے دار کا ذکر لکھا ہے کہ صوبے دار جو تھا اس نے یسوع کے خدا کا بیٹا ہونے کی گواہی دی۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو تھا وہ پطرس جو تھا، وہ پطرس کو بھی جو ہے ایک صوبے دار جو ہے اس کی گواہی دیتا ہے۔ تو پھر یسوع مسیح تو یہاں تک فرماتے ہیں ایک رومی صوبے دار کے لیے کہ یہ رومی صوبے دار خدا کی بادشاہت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے گا، اور جو جو بادشاہی کے فرزند ہیں وہ باہر نکال دیے جائیں گے۔ اب یہ بات یہودیوں کے لیے کیسے قابل برداشت ہو سکتی تھی کہ ایک مشرک بت پرست تو ہمارے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تو بیٹھے، لیکن ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے۔ تو یہ ساری باتیں انجیل نبیوں نے اس لیے انجیل کے اندر شامل کی تاکہ رومیوں کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد ظاہر کیا جائے، جبکہ اس رومیوں کی جو عیسیٰ علیہ السلام سے جو کلیش تھا اس کا ہمیں ایک ذکر انجیل یوحنا کے اندر بھی ملتا ہے، جیسا کہ ہم نے سلائیڈ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے، اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر دیں گے۔ یوحنا کی انجیل 11واں باب 48ویں ورس۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یسوع کی منادی پر ایمان لانے سے یہودی جو ہے جگہ پر اور قوم پہ کیوں قبضہ کرتے ہیں؟ جس فلسطین کے جس ماحول کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام منادی کر رہے تھے، اسی فلسطین کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی منادی کر رہے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ عرصہ دراز تک اپنی منادی کرتے رہے، اور رومیوں کے سامنے، محصول لینے والوں کے سامنے جو رومیوں کے ایجنٹ ہوتے تھے، کھلے عام وہ خدا کی بادشاہت کی منادی کرتے تھے کہ توبہ کرو، خدا کی جو ہے بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ لیکن ان کی منادی سے جو ہے رومی آ کے یہودیوں پہ قبضہ نہیں کر رہے تھے، لیکن یسوع کی منادی کے اوپر اگر یہودی ایمان لے آتے تو رومی آ کے قبضہ کر لیتے۔ تو کیوں قبضہ کر لیتے بھائی رومی؟ تو دراصل اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ
رومیوں کو جو تھا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تحریک تھی، ان کا جو ایک مقصد تھا، ایک بہت بڑا مقصد لے کے دنیا میں آئے تھے کہ خدا کی زمین کے اوپر خدا کا نظام ہم نے نافذ کرنا ہے۔ کتنا بڑا مقصد لے کے وہ دنیا کے اندر آئے تھے، تو اس مقصد کے لیے انہوں نے حکمت عملی بھی جو ہے بہت زبردست رکھی تھی کہ وہ کسی کو اپنا راز کسی کو نہیں بتایا ہے انہوں نے۔ اب یہودی جو تھے وہ یہ بات سمجھتے تھے، جو شرع کے عالم تھے یہودی جو فقیہ تھے فریسی تھے، وہ یہ ساری بات سمجھتے تھے، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حمایتی بھی تھے۔ انجیل نویس جن فریسیوں کو، بھائی یہ مائک بند کر دیں، انجیل نویس جن فریسیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن کہہ کے پیش کرتا ہے، وہی فریسی آ کے عیسیٰ علیہ السلام کو خبر دیتے ہیں کہ بھائی حکمران آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، تو آپ فوراً یہاں سے تشریف لے جائیں۔ تو اگر ان دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا تھا، مخالفت تھی یا لڑائی تھی، تو فریسی آ کے کیوں عیسیٰ علیہ السلام سے ہمدردی کرتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کیوں ان کی بات کا یقین کرتے؟ تو تمام قوم کو عیسیٰ علیہ السلام سے ہمدردی تھی کہ یہ ہمیں نجات دینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بات واضح کی تھی کہ یہودیوں کی یہ ہمدردی صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ جس نے بھی المسیح ہونے کا دعویٰ کیا نا، یہودیوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہر شخص کے ساتھ ہوں گی جس نے المسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ ابھی المسیح ہونے کے مدعی کتنے تھے، جب انشاءاللہ ہم یہودیت پہ سیشن کریں گے تو اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو اب یہاں پہ جو بائبل کی اس ورس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پہ ایمان لے آئے، رومی آ کے ہماری جگہ قوم دونوں پہ قبضہ کر لیں گے، تو رومی اسی صورت میں قبضہ کرتے ہیں نا جب ان کو یسوع مسیح کی منادی سے کوئی سیاسی خطرات درپیش ہو جاتے، تو اس صورت میں وہ آ کے ظاہر سی بات ہے وہ اپنے حکومتی رٹ قائم کرنے کے لیے وہ پھر آخر تک جو ہے وہ آخری اقدامات تک جاتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو منادی تھی وہ ساری کی ساری رومی حکومت کے اگینسٹ تھی کہ وہ رومیوں کو کسی طریقے سے خاتمہ کیا جائے، اور رومی حکمران کی جگہ، رومی قانون کی جگہ زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ کیا جائے۔ اب اس کی ایک مثال ہمیں ہے، رومی جو تھے وہ بڑے ظالم تھے، اور وہ لوگوں کو عام بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دیا کرتے تھے۔ تو انجیل کے اندر بھی کچھ جگہ کے اوپر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ یہودیوں نے جو ہے بڑی قتل و غارت کی، جیسے گلیلیوں کے خون کا ذکر ملتا ہے کہ پیلاطس نے ان کا خون جو ہے بہایا تھا بری طرح سے۔ تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ، یہ جو ایک بڑا مشہور قول ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اگر کوئی تیرے دانے گال پہ تماچا مارے تو بایاں گال بھی اس کے آگے کر دے۔ تو اس اشاعت کی بھی جو ہے بڑی غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ قوم کو بزدل بنانے نہیں آتے، وہ قوم کو بزدلی کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آتے، بلکہ وہ قوم کے اندر ایک نئی روح، ایک نیا جذبہ پھونکنے کے لیے آتے۔ تو عیسائی اس ورث کو لے کے بڑے نرسنگے بجاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے امن کا شہزادہ ہے، وہ تو ہاتھ اٹھانے کی تعلیم ہی نہیں دیتا، جبکہ جو ہے سب سے زیادہ دنیا میں جو دہشت گردی مچائی ہے وہ ان عیسائیوں نے مچائی ہے، کہ خود ان کے ہم مسلک لوگ جو ہے ان کی دہشت گردی سے محفوظ نہیں رہے۔ اسپین کا محکمہ احتساب اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ مخالف عقیدے رکھنے والوں کو جو ہے انہوں نے کتنی تعذیبیں دے کے، کتنی اذیتیں دے دے کے انہوں نے ہلاک کیا۔ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ارشاد مبارک ہے کہ جو کوئی تیرے دانے گال پہ تماشا مارے تو بایاں بھی کے آگے پھیر دے، تو یہ ایک ان کی احتیاط کی تعلیم تھی، کیونکہ رومی جو تھے وہ بلا وجہ یہودیوں کو تنگ کرتے تھے، تو اگر کوئی یہودی کوئی رد عمل دیتا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے مظلوموں کو یہ سکھایا، کیونکہ ان کے زیادہ تر جو ساتھی تھے وہ زیادہ تر جو تھے غریب طبقے کے لوگ تھے، کچھ مچھیرے تھے، کچھ عام طور پہ کام کرنے والے تھے، کچھ بڑے تھے وغیرہ، اس قسم کے لوگ تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جب تمہارے کو کوئی ظلم کیا جائے نا، تم بولو کہ بھائی ٹھیک ہے تم اپنا کر لیں، لیکن جب ہم خدا کی بادشاہت کو نافذ کریں گے نا تو پھر یہ ظلم نہیں ہوگا، تو پھر ہم تم سے ہر ظلم کا بدلہ لیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو، جو غریب لوگ تھے، اپنا فالوورز کو اس ظلم سے بچانے کے لیے کہ رومی جو ہے ان کو جو ہے ری ایکشن دینے کی وجہ سے جو ہے ہلاک نہ کر دیں یا کوئی جیل میں نہیں ڈال دیں، تو انہوں نے یہ تعلیم دی کہ بھائی تم دوسرا گال آگے کر دو، لیکن جب انشاءاللہ موقع ملے گا ہم بدلہ لیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اس کی مثال ہمیں
آگے بھی انجیل کے اندر بھی ملتی ہے. اصل میں وقت بہت کم ہوتا ہے تو میں مثالیں جو ہے نا بہت کم دیتا ہوں تاکہ جو ہے ہم قلیل وقت کے اندر اپنا جو ہے تمام سلائڈیں مکمل کر لیں. ابھی بھی تقریباً 45 منٹ ہو گئے, صرف 4 سلائڈوں پہ بات ہوئی ہے. بہرحال اگلی سلائڈ پر آ جائیے بھائی. ابو سفیانہ بھائی اگلی سلائڈ پر. جی آ گیا اگلی سلائڈ پہ. جی 1 منٹ 1 منٹ. ہاں جی, ہاں جو ہماری اگلی سلائڈ ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اور یسوع مسیح اور یہودی حریت پسند. تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے اس وقت اصل میں یہودا گلیلی جو تھا, یہودا گلیلی نے جو تحریک شروع کی تھی وہ تھی زیلوٹ تحریک, جس کو اردو کے اندر زیلوتیس کہا جاتا ہے. انجیل کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے. تو یہ رومی حکومت کے باغی تھے. زیلوٹ کا مطلب ہے غیور, یعنی یہ وہ لوگ تھے جو شریعت کے لیے غیرت مند تھے. تو انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو غیور کا لقب دے رکھا تھا. اب یہی غیور عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے اندر بھی موجود تھے, جن میں ایک شمون غیور نام کا شخص جو ہے وہ شامل ہے. اس حوالے سے ہم نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے, عیسیٰ علیہ السلام اور گلیل کے یہودی حریت پسند. تو اگر ساتھی وہ آرٹیکل بھی تفصیل سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ان کے اوپر تمام باتیں واضح ہو جائیں گی. لیکن ابھی یہاں پہ میں اس حوالے سے چند وضاحتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو یہ زیلو تیس جو تھے یہ بھی ایک یہودی قومی اور حریت پسند تحریک تھی جو رومیوں کے خلاف جاری تھی. تو اسی تحریک کا انتہائی سرکردہ فرد شمون غیور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں موجود تھا. ٹھیک ہے. اسی زیلوٹ کا جو ایک اور عسکری ونگ تھا, یہ لوگ جو تھے وہ اس کو یہ گوریلا ونگ کہہ لیں اس کو. یہ اسکریوٹ جو تھا یہ بھی زیلوٹیس سے ہی نکلے تھے. یہ اسکریوٹ جو تھے یہ جو ہے بڑی چھاپا مار کارروائیاں کرتے تھے. خاص قسم کا خنجر رکھتے تھے, اس کو سکرائی کہا جاتا تھا. تو یہ خنجر جو تھا یہ ان کے لباس میں چھپ جاتا تھا اور یہ یہودی مجمع میں گھس جاتے تھے. تو یہ لوگ تھے ٹارگٹ کلر. تو یہ پہلے ریکی کرتے تھے جس بندے کو مارنا ہو, اور اس کے بعد پھر یہ ان کے بندے جو تھے وہ پہنچ جاتے تھے اور وہاں پہ اس کو مار کے فوراً غائب ہو جاتے تھے, یعنی فوراً کارروائی کی اور چھلاوے کی طرح غائب. تو انہوں نے ہیکل کے اندر عید کے موقع پہ ہیکل کے اندر گھس کر ہیکل کے برآمدے میں سردار کاہن کو قتل کر دیا تھا, اور قاتل کا پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا. تو اتنے خطرناک قسم کے دہشت گرد تھے یہ. تو عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے اندر یہودا اسکریوتی جو تھا وہ بھی زیلوٹ کے اندر زیلوٹی اسکریوٹ کے اندر شامل تھا. اچھا, یہ لوگ بڑے سخت جان قسم کے ہوا کرتے تھے. تو بعض جو ہے مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ جو کسی اور شخص کے مصلوب ہونے کا نظریہ ہے وہ در حقیقت یہودا اسکریوتی ہے, کہ اس کو صلیب کے اوپر لٹکا دیا عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ, اور جو ہے اس نے انتہائی مصائب کو برداشت کیا اور اس نے اپنی زبان نہیں کھولی, کیونکہ یہودی تو رومی جو تھے, صلیب تو رومیوں نے دی تھی اور رومی تو عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہی نہیں تھے. تو بہرحال یہ ایک الگ جو ہے موضوع ہے, اور اس پہ بھی جو ہے اس حوالے سے میں تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا. جب ہم انشاءاللہ واقعہ صلیب کے اوپر سیشن کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو وہاں پر ڈسکس کریں گے.
تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کی جو تحریک تھی وہ ایک امن پسند تحریک تھی اور اس کے اندر جو تھا وہ کسی قسم کی کوئی عسکری یا سیاسی مقاصد شامل نہیں تھے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ زیرو تیس جیسے عسکریت پسند اور اسکریوٹ جیسے گوریلا جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں کیا کر رہے تھے، ہے نا؟ اور اسکریوٹ جو تھا وہ تو یہودیہ اسکریوٹی تو اس قدر جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا اس قدر سرگرم رکن تھا کہ وہ تو خزانچی تھا سب کا، سب کے پیسے اس کے پاس جمع ہوتے تھے. تو یعنی وہ معمولی پوزیشن پہ بھی نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معمولی ساتھی ہو، بلکہ وہ جو تھا وہ ان کا فائنانس جو ہے اکاؤنٹنٹ تھا وہ. تو اتنی اہم پوزیشن کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام نے رکھا ہوا تھا، تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو سیاسی مقاصد تھے نا. تو یہ عہد نامہ جدید کی وہ تصویر ہے جو عام طور پہ ہمارے قارئین کے نظروں سے اوجھل رہتی ہے، کیونکہ انجیل نویسوں نے اتنی چالاکی اور اتنی ہوشیاری کے ساتھ ان تحریروں کو لکھا ہے، اور بعد میں اس کے ایڈیٹرز نے اس کے اندر اتنی ایڈیٹنگ کی ہے کہ انہوں نے یسوع کو جو ہے بالکل امن کا شہزادہ بنانے کے لیے تمام شواہد کو نکال دیا. تو جب ہم یہودی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں یہ سامنے آتی ہیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم نے مضمون لکھا ہے، تو جس بھائی یا بہن کو وہ مضمون چاہیے ہو تو وہ پھر ان باکس کے اندر رابطہ کر لے، وگرنہ پھر مسلم مسیحی مکالمہ آپ گوگل کے اوپر لکھ کے سرچ کریں گے تو ہمارا بلاگ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو اس بلاگ کے اوپر بھی ہمارا یہ مضمون موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام اور گلیل کے یہودی حریت پسندوں کے حوالے سے، تو وہاں پہ بھی آپ وہ مضمون پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اگلی سلائیڈ پر آ جائیے جی. اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کے جو عملی اقدامات تھے خدا کی بادشاہت کے لیے، وہ انہوں نے کیا تھے عملی اقدامات؟ تو یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہمارا جو المسیح آئے گا وہ عید فصح کے اوپر آئے گا، ہے نا. ابھی اس کی میں آپ کو ریسنٹلی مثال دوں کہ ابھی جو عید فصح آئی ہے 10 اپریل کو یہودیوں کی، اس سال جو آئی ہے جب یہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا، تو اس عید فصح سے پہلے ہی تقریباً 15 دن پہلے ایک یہودی جو اسرائیل کا یہودی ربائی تھا، جو اسرائیل کا ہیلتھ منسٹر بھی ہے، اس نے یہ اعلان کیا کہ اس عید فصح کے اوپر ہمارا مسیح آ جائے گا. تو جو ہے وہ المسیح نے آ کے کیا کرنا تھا، اسرائیل کی سلطنت کو بحال کرنا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ مسیح آئے گا اور پھر انشاءاللہ ہماری حکومت دنیا میں قائم ہو جائے گی. تو اس کا یہ جو بات ہے اس کی آن دی ریکارڈ ہے، آپ گوگل پہ اوپر اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے خدا کی بادشاہت کو عملاً نافذ کرنے کے لیے ان کا جو پورا منصوبہ تھا وہ، جیسا ہم نے بتایا، کبھی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ انہوں نے اپنے تمام معاملات کو انتہائی سیغہ راز کے اندر رکھا تھا، کسی کو بھی انہوں نے ہونے نہیں دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام اناجیل متوافقہ کے مطابق سائنوپٹک گوسپلز متی، لوکا، مرکز، نئے سننے والوں کے لیے میں دوبارہ عرض کر دوں کہ متی، لوکا اور مرکز کی انجیلیں اناجیل متوافقہ کہلاتی ہیں، کیونکہ ان کے مضامین بہت حد تک آپس میں ملتے جلتے ہیں. ان کو انگریزی میں سائنوپٹک گوسپلز کہتے ہیں. تو اناجیل متوافقہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع مسیح ایک بار یروشلم آئے تھے زندگی کے آخری دنوں میں، جو آخری 7 دنوں میں. اور انجیل یوحنا کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے متعدد بار یروشلم کے سفر کیے. اچھا جی، تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو آخری سفر تھا وہ یروشلم کی طرف، یا پہلا یا آخری کہہ لیں اس کو، تو وہ بھی عید فصح سے کچھ دن کے پہلے تھا. یعنی اتوار، یہودیوں کی جو عید فصح تھی وہ جمعے کے دن ہونی تھی، اور اتوار کے دن عیسیٰ علیہ السلام، اس سے کچھ دن قبل اتوار کے دن عیسیٰ علیہ السلام یروشلم کے اندر گدھے کے اوپر بیٹھ کر داخل ہوئے. لیکن جب ہم انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، اناجیل کا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 5 دن تک شہر میں رہے. یعنی اتوار کا دن، پیر کا دن، منگل کا دن، بدھ کا دن، جمعرات کی رات کو وہ گرفتار کر لیے گئے. تو جمعرات کی رات کو نہیں، جمعے کی رات کو، سوری. تو 5-6 دن عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ یروشلم کے اندر رہے. یعنی دن کے وقت تو وہ شہر کے اندر ہوتے تھے، لیکن شام ہوتے ہی وہ شہر سے باہر چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ شام کو جو ہے شہر کے دروازے
بند ہو جاتے تھے. اور ان کی کمال احتیاط جو تھی اس کا مظاہرہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب عید فصح سے ایک دن پہلے جب شاگردوں نے ان سے کہا نا کہ بھائی ہم آپ کے لیے کہاں پہ فصح کا کھانا تیار کریں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ بھائی فلاں گھر چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے بنا لینا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم شہر میں فلاں جگہ جاؤ. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اب بھی شہر سے باہر ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں کو شہر میں بھیج رہے ہیں، تم فلاں جگہ جاؤ، وہاں پہ تمہیں ایک پانی کا برتن اٹھائے ہوئے ایک آدمی ملے گا، تم اس آدمی کے ساتھ جانا، وہ تمہیں ایک بالا خانے میں لے جائے گا، وہاں پہ تمہیں دوسرا بندہ ملے گا، وہ دوسرا بندہ وہ تمہیں وہ جگہ دکھائے گا جہاں پہ تم نے فضا تیار کرنی ہے. اب آپ ان کی کمال احتیاط دیکھیں کہ وہ اپنے شاگردوں کو بھی یہ بتا رہے کہ بھائی میں ابھی جو ہے کیا کرنے والا ہوں میں. تو جب ان کے شاگرد گئے تو ایسا ہی ہوا، ان کو وہ بندہ ملا، وہ اس کو لے گیا، تو پھر انہوں نے وہاں پہ جا کے فضا تیار کی. تو پھر شام کو عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ جو تھا فضا کے دن ہی سب کچھ ہونا تھا نا، تو آخری دن یہ جو تھا اس میں عیسیٰ علیہ السلام شام کو شہر کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے فسا کھائی. وہ فسا کھاتے ہی یہ جو ہے شہر سے باہر گتسمنی کے باغ کے اندر آ گئے، یعنی وہ رات بھی انہوں نے شہر میں نہیں گزاری. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کا جو منصوبہ تھا یہ اس کا میں آپ کو تھوڑا سا چلے حوالہ بھی دے دوں. ایک بہت زبردست یہودی مصنف ہے ڈاکٹر ہیوج یوسف شون فیلڈ، تو یہ بہت زبردست یہودی رائٹر رہے ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں. اور تو ہمارے پاس ان کی کتاب ہے دا پاس اوور پلاٹ، عید فصح کا منصوبہ. تو عید فصح کے منصوبے اس کتاب، یہ یورپ کی ورلڈ جو تھی یہ زبردست جو ہے بیسٹ سیلر بک رہی ہے، اور ہمارے پاس اس کا 40واں ایڈیشن ہے، اور 40واں ایڈیشن بھی اس کا جو ہے غالباً 1980 کا چھپا ہوا ہے یا. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست کتاب رہی گئی ہے. تو اس کتاب کے اندر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے عید فصح کے پورے منصوبے کا جائزہ لیا ہے. تو ہم اسی کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اگر یہ کتاب کسی بھائی کو پی ڈی ایف میں چاہیے یا بہن کو چاہیے تو انشاءاللہ یہ پی ڈی ایف کے اندر ہم اس کو فراہم کر دیں گے، پرنٹ نکال کے پڑھ لیں اگر آپ انگریزی پہ دسترس رکھتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو منصوبہ تھا وہ ہم کسی حد تک اس کا اندازہ اس کتاب سے لگا سکتے ہیں. تو بہرحال ہم یہ بات کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی کمال احتیاط تھی. اچھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے مسیح کا کام یہ تھا کہ وہ ہیکل کو آگے پاک کرے گا. ہیکل کے بارے میں جو تھا وہ یہودیوں کے ایک نظریہ یہ تھا کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہیکل بنایا ہے یہ بنایا ہے ہیرودیس نے، جو ادومی النسل تھا، اور سارا کا سارا پیسہ جو تھا وہ اس نے بت پرستوں کا لگا ہوا تھا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا جب المسیح آئے گا نا تو وہ اس ہیکل کو ڈھا کر دوبارہ بنائے گا. اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ معجزے کے ذریعے کچھ بھی کر سکتا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام جو انجیل میں جگہ جگہ فرماتے ہیں نا کہ اگر تم اس ہیکل کو ڈھا دو گے تو میں اس کو جو ہے تیسرے دن کھڑا کر دوں گا. تو در حقیقت وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ ہیکل انشاءاللہ تباہ ہوگا اور میں 3 دن میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ جو ہے دوبارہ اس ہیکل کو قائم کر دوں گا، کیونکہ میں المسیح ہوں اسرائیل کا، میں عام شخص نہیں ہوں. اب عیسائی اس سے یہ مراد دیتے ہیں کہ بھائی یسوع نے جو ہے یسوع کا جسم جو تھا نا وہ ہیکل کے قائم مقام تھا، اور جو ہے یہودیوں نے جو ہے وہ رومیوں نے مل کے جو ہے یسوع کے جسم کو صلیب کے اوپر ڈھا دیا. یسوع کا جسم جو تھا وہ ہیکل تھا وہ ڈھہ گیا. وہ 3 دن بعد یسوع جو ہے مردوں میں سے جی اٹھا، تو اس نے جو ہے نا وہ ہیکل کو کھڑا کر دیا. اب یسوع کا جسم جو ہے نا وہی ہیکل کے قائم مقام. تو انتہائی فضول گھٹیا بکواس قسم کی عیسائیوں کی تشریح ہے، جس کو جو ہے نا سننے کا بھی دل نہیں چاہے. اگر کوئی یہودی سنے تو وہ کسی عیسائی کو چماٹ لگانے سے کم تو جو ہے راضی نہیں ہے. تو بہرحال مسیح کا جو مقصد تھا وہ ہیکل کو پاک کرنا تھا. اب وہ پاک کرنا 2 طریقے سے تھا. ایک تو یہ کہ ہیکل کو پورا کا پورا ڈھا دیا جائے اور دوبارہ اس کو کھڑا کر دیا جائے، لیکن فی الوقت ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ عید فصح کا موقع تھا اور ہزاروں کی تعداد میں یہودی زائرین تھے وہ یروشلم پہنچ چکے تھے اپنے اپنے جانوروں کے ساتھ عید فصح کی قربانی کرنے کے لیے. اچھا، اب اسے ہیکل کے اندر یہودیوں نے بہت ساری دکانیں لگا رکھی تھی، یعنی پورا کا پورا بازار بنا رکھا تھا جو اللہ کے گھر کی شان و شایان کے خلاف تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے ہیکل کے اندر
چلے گئے اور انہوں نے جو تھے جتنے بھی جو وہاں پہ سوداگر تھے اور جو کاروبار کرنے والے لوگ تھے جو اللہ کے گھر کے اندر کاروبار کر رہے تھے انہوں نے جو ہے ان کو ہیکل سے باہر نکالنا شروع کر دیا اور جو تھے وہ کاروبار جو تھے ان کے ٹھیلے ویلے انہوں نے اٹھا کے پھینک دیے. تو اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے ہیکل کی تطہیر کر دی. اچھا دوسرا جو ان کا عیسیٰ علیہ السلام کا کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک دعا کے ذریعے ایک معجزہ برپا کریں گے اور اس دعا کی طاقت سے رومی جو تھے وہ ہلاک ہو جائیں گے اور جو تھے زمین کے اوپر خدا کی بادشاہت قائم ہو جائے گی. تو گتسمنی کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کو لے کے گئے تھے تو وہ یہی دعا کرانے لے کے گئے تھے, لیکن ان کی جو قوم تھی وہ اس قدر جو تھی وہ روحانی پستی کی انتہا کو پہنچ گئی تھی کہ وہ دعا تک کرنا نہیں چاہ رہے تھے. تو تب عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بھائی یہ دعا بھی نہیں کر رہے تو پھر تھے انہوں نے کہا کہ اب تو معاملہ بہت گڑبڑ ہو گیا ہے. اچھا تلوار کا جو معاملہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے پوچھا پطرس سے سوال کر کہ جو تھی تلواریں کتنی تھیں ان کے پاس, تو ان کے پاس 2 تلواریں تھیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کافی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو اصل جو مدعا تھا وہ یہ تھا کہ دعا کے ذریعے انشاءاللہ ہم رومیوں کو شکست دے دیں گے. اچھا یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا مدعا نہیں تھا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک گمنام مصری تھا, اس نے بھی المسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا. تو وہ بھی اپنے پیروکاروں کو بیاباں میں لے گیا تھا کہ بھائی تم میرے ساتھ چلو, میں اسرائیل کا مسیح ہوں تو لہٰذا میں جو دعا کروں گا اور رومی تباہ برباد ہو جائے گا. وہ بھی اپنے پیروکاروں کو لے گیا اور پھر رومیوں نے حملہ کر دیا اور ان سب کو مار دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی دعا کی طاقت پہ تلوار سے زیادہ دعا کی طاقت پہ یقین رکھتے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب رومی آئے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے, عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد بھی جو ہے بیدار ہوئے. تو پطرس نے جب تلوار چلائی تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تلوار کو نیام میں رکھ لیں کیونکہ جو تلوار چلاتے ہیں وہ سب ہلاک ہو جاتے ہیں. تو اس سے مطلب یہ نہیں تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام تلوار کے جو تھے مخالف تھے, بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم جو ابھی تلوار چلا رہے ہو تلوار چلانے کا موقع نہیں ہے, کیونکہ تم تلوار چلاؤ گے, تم گنتی کے ہو, تمہارے پاس 2 تلواریں, تم وہ بھی 10-12 افراد, تو یہ پورا کا پورا جتھا آیا ہوا ہے نا, یہ سب تمہیں ٹکا بوٹی کر دے گا. انہوں نے مقدس پطرس رسول کی جان بچانے کے لیے انہوں نے یہ تعلیم دی کہ بھائی تلوار کو جو ہے ابھی تلوار کا موقع نہیں ہے, اس کو رکھ لو تم اپنی نیام کے اندر. تو ان کے شاگرد جو تھے وہ پھر وہاں سے بھاگ گئے, انہوں نے دعا بھی نہیں کی. تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے رومیوں نے گرفتار کر لیا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ بھائی جو تھے ان کی قوم, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے, ان کے ساتھیوں نے ہی ان کا ساتھ نہیں دیا, تو جب وہ قوم اپنی جو حالت بدلنا نہیں چاہے نا تو بھی اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. یہ اللہ تعالیٰ کی شروع سے سنت رہی. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے اور جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ آسمان پہ اٹھا کے لے گئے. اب اس کا جو ذکر ہے وہ ہمیں انجیل میں بھی ملتا ہے. انجیل یوحنا کے اندر لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے گتسمنی کے باغ کے اندر دعا کر رہے تھے تو آسمان کے اوپر ایک فرشتہ ان کو تقویت دے رہا تھا. تو فرشتے کی تقویت کا کیا مطلب ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے تو اس کا صاف صاف مطلب یہی ہے. اچھا انجیل برناباس کے اندر تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ فرشتے آئے اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر دے گئے. اچھا اب اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو اگر ہم زبور کی روشنی میں دیکھیں تو ساری بات واضح ہو جاتی ہے. جسے ہم زبور نمبر 20 دیکھتے ہیں تو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مسیح تھے نا. تو دیکھیں زبور 20 میں لکھا ہوا ہے وہ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے, وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے اور سیون سے تجھے تقویت بخشے. سیون کا لفظ قاموس الکتاب کے مطابق آسمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور اب میں جان گیا ہوں کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے, وہ اپنے داہنے ہاتھ کی نجات بخش سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا. تو آپ یہ دیکھیں یہ صرف ایک زبور جو میں نے چند ورسز پڑھی ہے, یہ پورا زبور پڑھنے کا ہے زبور نمبر 20. تو اس کی روشنی میں ہم یہ جب اس پورے واقعے کا جائزہ لیتے ہیں نا
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس سے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کمک بھیجی، صیون سے عیسیٰ علیہ السلام کو تقویت دی، اور انجیل لوکا بھی اس کی جو ہے تائید کرتی ہے کہ جو ہے آسمان سے فرشتہ آ گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو تقویت دے رہا تھا، اور جب وہ آسمان سے جو ہے ان کو اٹھا کے لے گئے تو زبور نویس کہتا ہے کہ اب میں جان گیا ہوں کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ تعالیٰ کے ممسوح تھے، مسیح تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رومیوں سے، ان کے دشمنوں سے بچا لیا، تو اس میں کیا برائی ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ نا مسئلہ سارا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو انجیل نویسوں نے پولوس کی نظریات کی تائید کے لیے جتنا بھی افسانہ گھڑا ہے نا، وہ سارا کا سارا جو ہے اس کی عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اور ایک نبی کی شان شایان بھی یہ کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ ایک نبی کی دعا نہیں سنے گا تو پھر کس کی دعا سنے گا؟ بہرحال اگلی سلائڈ پہ آ جائیے بھائی، اس کے اوپر تو بڑی لمبی بات کی جا سکتی ہے لیکن ابھی وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھیں، یعنی اب یہ تھوڑی سی وضاحت میں یہ بھی کر دوں کہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو تھا ان کا مشن اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہرگز ناکام نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا کہ بھائی ان کی قوم اس لائق نہیں ہے کہ ان کو جو ہے نجات دی جائے اور ان کو جو ہے غلامی سے جو ہے بچایا جائے، نکالا جائے، وہ جو ہے بادشاہ کا، تو انہوں نے اپنے مسیح کو جو ہے اٹھا لیا کہ بھائی میں اپنے مسیح کو ایسے ضائع نہیں کروں، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ تو ہم یہ ہرگز نہیں کہتے، نہ ہی کوئی مسلمان جو ہے یہ بات کہے گا، کسی مسلمان کا کوئی یہ ایمان نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ناکام ہوئے، وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ کہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہے، آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہے نا۔ تو ہمارا تو ایمان ہے، لیکن جو عیسائی ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انتہائی غلو جنہوں نے کیا، جو گمراہی میں پڑ گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حقیقت کو جنہوں نے جو ہے وہ گما دیا، ان کا کیا عقیدہ ہے اب آپ یہ دیکھ لیں۔ وہ فرانسس جو کرسچن، جو مدر چرچ ہے، کیتھولک چرچ، اس کے جو سربراہ ہیں، وہ زمین کے اوپر عیسائی عقیدے کے مطابق مقدس پطرس رسول کے نائب ہیں اور خدا کا سایہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم یسوع مسیح اور اس کی زندگی کے پیروکار ہیں، اور میں انسانی طور پہ کہوں گا کہ اس کی زندگی ناکامی میں ختم ہوئی، یعنی صلیب پر وہ ناکام ہو گئے۔ اس کا لنک بھی ہم نے دیا ہوا ہے، جو بھائی یا بہن چاہے وہ انشاءاللہ لنک کو چیک کر سکتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ صلیب کے اوپر ناکام ہو گئے، تو بھائی ان کو تو صلیب ہوئی ہی نہیں ہے، وہ تو کامیاب ہیں۔ تو یہ تو آپ یہ دیکھیں، قرآن پاک جو مسیحیوں کو جو ظالم کہتا ہے نا، وہ ان کے ان کارناموں کی وجہ سے کہتا ہے کہ یہ اتنے بڑے اللہ کے نبی کو، اتنے بڑے وقت کے پیغمبر کو، جلیل القدر نبی کو، صاحب انجیل کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ناکام ہو گیا۔ اگر وہ ناکام ہو گیا تو پھر کامیاب کون ہوگا بھائی؟ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے اوپر بھی جو ہے تفصیلی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی وقت جو ہے نا ہمیں اجازت نہیں دے رہا، تو اگلی سلائڈ پر آ جائیں گے۔ ہاں، اب آپ یہ دیکھیں، ایک تو پوپ جو فرانسس کا ہم نے موقف لکھ دیا۔ اچھا، یہ حال ہی میں یہ بائبل پاکستان بائبل سوسائٹی نے کتاب شائع کی ہے، جامع الکتاب بائبل کا انسائکلوپیڈیا، تو اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کا صاف صاف اقرار کیا ہے کہ یسوع کی زندگی در حقیقت ایک ظاہری ناکامی کے ساتھ ختم ہوئی۔ جامع الکتاب صفحہ نمبر 286، اس کا اسکرین شاٹ بھی ہم نے لگا رکھا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ضل ضلالم بعیدہ، دور کی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب آپ جو چاہیں سوال کر سکتے ہیں۔ ہیلو ابو جانا بھائی؟ جی عبداللہ بھائی، جی، سوالات ہیں کسی ساتھی کے؟ سوالات کا میں بھی ویٹ کر رہا ہوں کہ ساتھی کے سوالات ہیں تو وہ آ جائیں۔ اچھا، ویسے ہماری یہ کلاس کے نا 2 منٹ بچے ہیں، تو آپ مجھے بتا دیں کہ سوالات ساری ساتھیوں کے ابھی آ جائیں تو یہیں، یا پھر نئی کلاس شروع کر لیں سوالات کے لیے۔
ارے یار یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ. اس دن میں نے جب لیپ ٹاپ سے جو ہے میں نے کلاس کی تھی تو اس کے اندر تو جو ہے وہ 1 گھنٹے کی کلاس گئی تھی اور جو ہے کوئی وہ نہیں ہوا. اصل ہے بس یہ زوم کا ابھی تک کچھ معاملہ سمجھ نہیں آیا. کبھی جو ہے کلاس طویل چلی جاتی ہے, کبھی جو ہے وہ رک جاتی ہے. ساتھیوں کے سوالات آ رہے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں, اگلی کلاس کرنا شروع کرتے ہیں سر. چلیں ٹھیک ہے. اگلی سر تمام احباب جو ہے نا وہ اگلی کلاس کے اندر آ جائیں. لنک میں نے دے دیا ہے گروپ کے اندر. ٹھیک ہے جی, اوکے.